السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. جس طرح کی باتیں سپیسز میں ہوتی رہیں اور جو ہم کیا بات کرتے رہے آپ لوگوں کے ساتھ اور جو اپینین آپ تک دیتے رہے, چیزیں اس کے گرد اب گھوم رہی ہیں اور یہ چیزیں اب اپنے منطقی انجام کی طرف جائیں گی. دوسری بات ہے, پیکا آرڈیننس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی, اس میں گفتگو میں کرنا چاہوں گا. آج دو متفرق درخواستیں دائر کی گئی تھیں اور اس کے اندر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ لگایا گیا تھا کہ سیکشن 20 جو ہے وہ نہ صرف قانونی طور پر ٹھیک ہے, آئینی ہے, بلکہ اسلامک کے حوالے سے بھی وہ اس پیرافیٹر میں بڑا واضح طور پر آتا ہے جس میں کرمنل ڈیفیمیشن کی بات کی ہے. اور عدالت نے یہ قرار دے دیا کہ دیوانی ڈیفیمیشن کے علاوہ کرمنل ڈیفیمیشن بھی ہو سکتی ہے اور سیکشن 20 جو ہے یہ آئینی طور پر ٹھیک ہے. پھر کنول شاہزوب کی طرف سے جو ان کے خلاف ایک ڈرٹی کمپین چل رہی تھی اس کے حوالے سے درخواستیں جو دی ہیں, انہوں نے پیمرا میں جو درخواستیں دی ہیں, ایک چینل کے حوالے سے جو ان کے بارے میں پروگرام چلایا, وہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ بنا دیا ہے. اٹارنی جنرل جو کہ آج سپریم کورٹ میں مصروف تھے, ان کی طرف سے ایڈجرمنٹ تھی. کیس کی سماعت یہ 25 مارچ کے لیے چلی گئی ہے. آج عدالت کے علاوہ اور میں نے بتایا عدالت کا کنسرن تھا کہ ان کے خلاف یہ کیمپین چل رہی ہے, تو میں نے عدالت کے سامنے ریکویسٹ کی کہ میں نے پچھلی سماعت میں کہا تھا کہ عدلیہ کے خلاف بھی کیمپین چل رہی ہے, تو آپ نے کہا تھا کہ اس سے میری ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا نہیں, ہم نے کہا تھا کہ نہیں, کسی کی نہ تذلیل ہو سکتی ہے نہ ججز کے بارے میں توہین ہو سکتی ہے. اس حوالے سے اسد عمر کو عدالتی معاون مقرر کرنے کا اور عدالت نے ریمارکس دیے اور کہا کہ یہ معاملہ ایک سیریس سٹیزن کے حوالے سے. میں نے کہا بالکل ایسا نہیں ہے, غلط حقائق بتائے گئے ہیں. کنول شاہزوب سے بہت دور ان کا گھر ہے. یہ لڑائی جس طریقے سے لڑی گئی اس کے پیچھے ایک بدنیتی کا ایلیمنٹ شامل تھا, اور میں چاہوں گا کہ اس کی سماعت جو ہے وہ باقاعدہ یعنی اس کے بارے میں سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر ڈسکشن روک دی جائے, جیسے حدیبیہ کے کیس میں ہوئی تھی. حدیبیہ کا کیس آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے اور زیر التوا کیسز کے اوپر اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی, اور جو کوئی بھی گفتگو کر رہا ہے چاہے عدلیہ کے اگینسٹ کر رہا ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا ہے. اور میں نے بھی یہ عدالت کے سامنے یہ بڑا واضح طور پر موقف رکھا ہے اور عدالت سے یہی کہا ہے میں نے کہ آرٹیکل 20 کا نفاذ بہت ضروری ہے. اگر آرٹیکل 20 کا نفاذ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہو تو یہاں انارکی ہوگی. حالات اور واقعات جس جگہ پہ چل رہے ہیں, ہمیں آرٹیکل 19 پر نفاذ کرنا ضروری ہے. دوسری جو پٹیشن عدالت کے سامنے آئی وہ منیر احمد والی آئی, اس میں واقعی حکومت کی طرف سے جواب داخل نہیں ہوا. بتایا گیا کہ شاید طلبانہ جمع نہیں ہوا. ڈپٹی اٹارنی جنرل نے نوٹس وصول کر لی ہیں اور اس کی سماعت 2 ہفتے کے لیے عدالت نے ملتوی کر دیا. اس میں سیکشن 20 پہ عمل درآمد کے حوالے سے کہا کہ پیمرا ناکام ہو چکا ہے. پیکا بھی آج تک یہ جھوٹی خبروں کو جو تذلیل اور تضحیق ہو رہی ہے اس میں کوئی ایکشن نہیں لے سکا, مگر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کو احساس ہوا اس حوالے سے کہ عدلیہ کے بارے میں جو کیمپین چل رہی ہے وہ کیمپین رکنی چاہیے, تو سیکشن 20 کا اطلاق کرنا پڑے گا آپ کو. یہی تو میرا کہنا تھا اور یہی میں نے عدالت کے سامنے آج بات رکھی ہے. اور کنول شاہزوب کے بارے میں کہا کہ کس طرح کی کوئی کیمپین چل رہی ہے, وہ عدالت کو بتایا کہ 2 سالوں سے اس کے اگینسٹ ایسی ایک کیمپین چل رہی ہے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں آئندہ سے کنول شاہزوب کے حوالے سے میں خود بات ان سے کروں گا, اس طرح کی کوئی بات نہیں آئے گی. اور میں نے آج کنول شاہزوب کو باقاعدہ روک دیا ہے کہ ان کے بارے میں ٹویٹ وغیرہ کوئی بات بھی چل رہی ہے اس کیس کے حوالے سے, باقی وہ سیاسی باتیں ساری کرے, اس پہ انہوں نے کسی کو جواب نہیں دینا. اگر کوئی اور بھی کیمپین ابھی کرتا ہے اور اس طرح کی کیمپین ان کے خلاف جاری رکھتا ہے تو کنول شاہزوب جو ہے نا اپنا جو حق ہے نا وہ محفوظ رکھتی ہیں. کسی طرح کی بھی کوئی قانونی کارروائی کرنی ہوگی وہ پیچھے نہیں ہٹیں گی. اب آتے ہیں اگلے بڑے اہم ایشو کی طرف. آج میرے ساتھ عبداللہ ملک صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور ہم سپریم کورٹ میں پہنچے. بڑا دکھ اور افسوس ہوا. اپنا بلاول بھٹو بیٹھے ہوئے ہیں جناب, وہ اپنا شہباز شریف بیٹھے ہوئے, بلکہ تمیز اور حال ہے کہ اس طرح کی سیاسی اعجاز صادق نے مجھے دیکھا تو وہ میرے ساتھ آتے دھکا مار کے گرانے کا کوشش کی, جیسے پتہ نہیں میں نے یعنی شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو, ایسے لیڈروں کو کہ اپنا فرعون بنے پھرتے ہیں. آپ کا کیا کنسرن ہے؟ جا کے باہر بیٹھے آپ کے سیاسی لیڈر بیٹھے ہیں, وکلا کے عدالت کے اندر کمرے جگہ موجود ہیں جہاں یہ معاملہ سارا دیکھنا ہے. بہت سے سیاسی لوگ سارے دیکھے حاضری لگوانے کے لیے آئے ہوئے تھے. اسی طرح ہاں ایک بات تو میں نے آپ کے سامنے پہلے وہ میں کر دوں, چونکہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کرنی ہے. چونکہ میڈیا ڈسکشن ہوئی تھی مریم نواز کے کیس میں, وہاں پیش ہو گئے, ایک ٹیم پوری ہماری تشکیل جو پہلے تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہوئی ہے. امتیاز صدیقی صاحب اور میں نے آج اکٹھے عدالت کے سامنے جو آرگومنٹس رکھے ہیں اور عدالت کو بتایا ہے کہ یہ جائیداد کی ملکیت کا ایشو نہیں ہے,
ट्रांसफ़र लेटर या इस तरह का मलकियत का सबूत नहीं है, सवाल पोजेशन के हवाले से है। आर्गूमेंट्स आज स्टार्ट हो गए हुए हैं। 12 मई के लिए केस की समाअत मुलतवी हो गई है और अदालत ने कहा कि जो कुछ सवाल सारे सुने, हमने मेन अपील के हवाले से बात की थी बाहर मीडिया के आगे, फिर वही मरियम ने FIA को, नैब को, इन सब को कहा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही हैं। तो वहाँ नैब का पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है, आइन और कानून के मुताबिक सारा काम हो रहा है। मरियम नवाज के केस में बहुत सी एविडेंस मौजूद है, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। 126 दिन की हियरिंग का बताया कि कोई सबूत ना दे सके, फिर उसके बाद मीडिया से डिस्कशन करते हुए बताया कि 60 दिन की GIT बनी, वहां भी कोई सबूत ना दे सके। फिर 5 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग, कतरी खत आ गए लेकिन कोई सबूत ना आए। फिर मामला इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर ट्रायल हुआ, कोई सबूत इनके पास नहीं था। और अगर इनके पास थी तो इनकम टैक्स की रिटर्नें, और फिर वो जिक्र भी इनके दादा मरहूम के हवाले से कहा कि वो उन्हें कितनी आमदन ये रिकॉर्ड के ऊपर दी हुई है। तो जहाँ तक एविडेंस के हवाले से बात है, सफिशिएंट एविडेंस अवेलेबल है, सिर्फ कनेक्ट करना है सेक्शन 9A5 को 14C के साथ के बर्डन जो है वो जिस पे इल्ज़ाम लगा है वो उसके ऊपर है, ओनस उसके ऊपर है। अब शुरू में तो आपको बता देना है, पोजीशन इन्होंने मान ली थी, पोजीशन उन्होंने कबूल कर ली, तो उसके बारे में आगे हमें नैब का काम नहीं है कि इन चीज़ों को किस हवाले से देखता है। जब कोर्ट में आर्ग्यू करेंगे, जब मीडिया से गुफ्तगू होती है, वहाँ पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता है, वहाँ क्या हालात आते हैं। तो ये एक इंप्रेशन कोशिश भी रही है, मीडिया ने फिर कोशिश की कि नैब ने कोई एडजमेंट ली है। मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको बता दूँ, अदालत के सामने पोजीशन सारी रखी है, वहाँ बैठ कर तय होना है। और दूसरा वैसे भी देखे ना, नवाज शरीफ का कहा जा रहा है आने का, तो ज़्यादा अच्छा है ना, नवाज शरीफ की मेन अपील भी ज़रा बहस हो जाएगी, मेन अपील के साथ साथ ये चीज़ें भी सारी सामने आ जाएंगी। ये समाअत बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 12 मई के लिए मुलतवी हो गई है। परेशान नहीं होना आप लोगों ने, मेरिट पे काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, वो यकीनन अदालत की मुआवनत करेंगे। दूसरा और तीसरा जो अहम इशू है, तीसरा और चौथा आप कह सकते हैं कि एक तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो पटिशन दायर की थी उसकी समाअत आई, उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का लोकस स्टैंड पूछ लिया गया। एहसन मून साहब ने गुफ्तगू करने की कोशिश की, लेकिन अदालत का कंसर्न था इसमें मफाद बुनियादी हकूक या क्या मुतासर हुए हैं। जैसे मुनीर अख्तर ने बड़ी वजाहत के साथ ये सामने रखा, बार क्या क्या कंसर्न है। सारी सियासी जमातें और हमारे बार काउंसिल के जितने अक्सरियत मेंबर हैं उनका सियासी जमातों से ताल्लुक है। एजेंडा तो आप समझ सकते हैं एजेंडा क्या है। नमाज़ें बख्शवाने को बंदा कहीं जाता है कि अगर ऐसी जलसे करने की इजाज़त दे दी है, यहाँ एक जमात का जलसा होगा, दूसरे का उसकी जगह हो गई नहीं होगा, और किसी को यानी जलसे में आने जाने की कोई रोक टोक नहीं है। और सवाल फिर ये उठाया कि वो जो बयान दिए गए कि जनाब अगर कोई मेंबर वोट डालने आता है तो उसे गुजरने नहीं दिया जाएगा, इस हवाले से भी अदालत को बताया गया ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ख़ास तौर पर सदारती रेफरेंस के हवाले से आर्टिकल 63 के हवाले से अदालत के सामने बात भी आई। अदालत ने लार्जर बेंच के लिए के सामने केस को लगाने का हुक्म दे दिया है, नोटिस तमाम सियासी जमातों को कर दिया है और केस की समाअत 24 मार्च के लिए मुलतवी कर दी है। कई सवालात है। आज जब अदालत के अंदर हम गए और हमने ये सारे सियासी लोगों को वहाँ बैठे देखा, हमें बड़ी कोफ्त हुई इस हवाले से कि वैसे तो लग ऐसे रहा है कि जैसे इनकी कोई डीलें शीलें हो गई हैं, ये आज ही इक़्तिदार में आए बैठे हैं और वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया, वो ज़मीन बोस होने की अपनी जगह पर बातें मौजूद है। लेकिन जो सवाल अब अदालत के सामने है, मैं फिर वजाहत के साथ आपको बता दूं कि अदालत ने अब यहाँ आर्टिकल 63A के हवाले से बात है क्या। तारीखी तौर पर ख्वाजा अहमद तारक रहीम की जजमेंट है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से जब कोर्ट में जो असेंबलियाँ डिज़ोल्व हुई 58(2)B के हवाले से वो मामला कोर्ट के सामने आए। कोर्ट ने डिफेक्शन की वहाँ पर बाकायदा इंटरप्रटेशन भी किया, डिफेक्शन की इजाज़त नहीं जा सकती, फ्लोर क्रॉसिंग की, क्योंकि उस वक्त दिहाई में आपको पता है वफादारियाँ ख़रीदना, छांगा मांग की सियासत, ये सवात लेके जाना, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर था। अदालत ने कहा भी कि आइन में तरमीम की जाए और आर्टिकल 63 उसी के बाद है। अब 63A के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि 63A का इतलाक जो है वो किस वक्त होगा, क्या एक आदमी इंटेंशन मोटिव सारी बता देता है। और इसमें जो तहरीक इंसाफ के जो दोस्त अहबाब सारे हैं, MNA हैं, अक़लियती नशिस्तों के हवाले से उनका किरदार सामने आ गया। सिंध हाउस के अंदर मौजूद हो जाना, और सिंध हाउस के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि बिलावल वहाँ से पैसे साथ लेके आए गाड़ियों में साथ, और वहाँ गाड़ियाँ पैसे वो तकसीम किए गए। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारा कुछ अपनी ये चीज़ें किसी वक्त स्टेज पर आपके सामने आनी है। तो वफादारियाँ ख़रीदने के हवाले से उनके बयानात आ गए। अब जब बयानात आ जाएँ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का केस है, इफ्तिखार चौधरी साहब का केस है, भी जो भी आप मीडिया पे बात करते हैं, मीडिया चैनल पे चलती है या अखबारों में आती हैं, आप उसको रिबट नहीं करते तो वो कानूनी शाद ऑर्डर कर एविडेंस के तौर पर है। तो ये एविडेंस के तौर पर जब आ गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब ने बाकायदा उनको शोकॉज नोटिस जारी कर दिया और 28 तक जवाब तलब कर लिया है।
اب نظر نہیں آ رہا ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گا ڈیفیکشن کے اطلاق جو ہے ووٹ ڈالنے سے روکنے کے حوالے سے بھی ہے. اگر ووٹ پھر بھی آپ ڈال دیں تو پھر آپ کی ڈسکوالیفیکیشن ہے. وہ آرٹیکل 63 رول 36 37 36 یہ عدم اعتماد کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آج سپریم کورٹ والی جو اپنا ہیئرنگ تھی بار ایسوسیشن کی اس میں بھی یہ سوال پیدا ہوا, لیکن سوال یہاں ڈیفیکشن کے حوالے سے ہے کہ اگر ووٹ ڈالنے سے پہلے روکنا ہے یا ووٹ ڈال کے فلور کراس کا ہونا ہے. جب فلور کراس فرض کریں ووٹ ڈالنے کے بعد کا اگر اطلاق ہوتا ہے تو اس کی نااہلی جو ہے وہ تعمر ہوگی یا آج ووٹ ڈال دیا ہے کل میں پھر دوبارہ الیکشن لڑتا ہوں. اس کی انٹرپریٹیشن بہت ضروری ہے اور انٹرپریٹیشن کوئی مشکل نہیں ہے, یاد رکھیے گا کوئی مشکل انٹرپریٹیشن نہیں ہے. کیوں مشکل انٹرپریٹیشن نہیں ہے؟ صادق اور امین ہونے کے حوالے سے آرٹیکل 62(1)(f) کی انٹرپریٹیشن آ چکی ہوئی ہے اور اس کی نااہلی جو ہے وہ تاحیات ہے, تاحیات نااہلی ہے, یاد رکھیے گا. اور سمیع اللہ بلوچ میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیڈ کر رہے تھے اس کو, اور عدالت نے اس میں بڑا واضح طور پر یہ پرنسپل طے کر دیے ہیں. تو یہ بات بھی کیا کہ ایک معاہدہ کر کے آئے ہیں, یعنی میں اظہر صدیق الیکشن لڑتا ہے کسی بھی فورم سے, وہ معاہدہ کرتا ہے, ٹکٹ لیتا ہے اور الیکشن لڑتا ہے. الیکشن لڑنے میں پارٹی کی وجہ سے وہ الیکشن جیت جاتا ہے تو معاہدہ اس نے کیا ہے کہ پارٹی کا وفادار رہے گا, اور آرٹیکل 63 کی موجودگی میں معاہدہ اس نے کیا ہے کہ اس سے بائی پاس نہیں کرے گا. اگر وہ بائی پاس کرتا ہے تو وعدہ توڑ رہا ہے, وعدہ خلافی کر رہا ہے, پھر وہ امانت دار نہیں ہے, امین نہیں ہے. اس لیے آرٹیکل 63 کے حوالے سے ڈیفیکشن کا اطلاق تا عمر آئے گا, تاکہ ایک بندہ جو یعنی ایمانداری سے تو نہیں ہے. یہاں تو ووٹ جیسے جسٹس منیم اختر نے کہا کہ آرٹیکل 17 اور سامنے رکھ کے کہ یہ جو ووٹ ہے نا یہ پارٹی کا ووٹ ہے, یہ انفرادی ووٹ تو ہے ہی نہیں. آپ پارٹی کا ووٹ لے کر آئے ہیں تو پارٹی کو آپ کو کیری کرنا ہے اور پارٹی کے لیڈر کی ہدایت پر عمل درآمد کرنا ہے. اب لارجر بینچ کے سامنے یہ سارے سب سوال آئیں گے تو یہ پرنسپل طے ہوگا. ریٹن آرگومنٹس کے لیے عدالت نے کہہ دیا ہے اور اس کی اگر بحث شروع ہوئی تو اٹ ول ٹیک ٹائم, اور یہ میرا نہیں خیال ہے 15 دن سے پہلے اگر بہت جلدی بھی ہوا تو شاید آج کل کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہو جائے, لیکن یہ 15 دن کی کم از کم 15 دن اس معاملے کو لگیں گے. اور الٹیمیٹلی اب امید ہے کہ 24 کو جب ہیئرنگ ہوگی ہم بھی عدالت کے سامنے آئیں گے. اور ایک اور خبر میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں, کافی لوگ جو ہیں جو کہ یہاں تحریک انصاف کے کافی لوگ آئے تھے, بابر وان تھا, ہمارے دوست فواد چوئی صاحب تھے, حماد بھی اظہر بھی موجود تھا, تو ان کے بقول کہ کافی لوگ واپس آ چکے ہیں, چند لوگ رہ گئے ہیں. ساتھ ساتھ ایک اور خبر دے دیتا ہوں, پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے بھی فیصلہ ہو گیا ہوا ہے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا جو استعفیٰ ہے وہ جہاں جانا تھا وہاں پر, جہاں بھی جس کسی کے پاس بھی وہاں چلا گیا ہے. جو نثار علی خان صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب بھی ہو گئی ہے, علیم خان کی حد تک یا اپنا جہانگیر ترین کے گروپ کے حوالے سے وہاں وہ نہیں, عمران خان صاحب اس پہ ساتھ بحث نہیں کر رہے, لیکن وہ ایک بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ عثمان بزدار کو اگر استعفیٰ دے کے ہٹا دیا تو کیا دوبارہ پنجاب میں وہ وزیر اعلیٰ لا سکیں گے. نثار علی خان صاحب اب اگر کوئی 20-25 کے قریب پاکستان مسلم لیگ نون کے اگر اپنا MP لے آتے ہیں تو کیا حالات بنتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے, اور بہت جلد عثمان بزدار کے حوالے سے بھی آپ خبر سن لیں گے. اجازت چاہتا ہوں, السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.